السلام علیکم، میں ہوں آصف افغان اور آپ اس ٹائم میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی نوجوان باصلاحیت اور محنتی شخصیت جنہوں نے اپنے شوق کو اپنی پہچان بنایا. آج کی ہماری مہمان ہیں عائشہ سرور. ایک پروفیشنل شیف ہیں، ڈائنامک ٹیچر ہیں اور ایک ایسی مثال جو ثابت کرتی ہیں کہ اگر جذبہ سچا ہو تو انسان زیرو سے شروع کر کے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. انہوں نے اسکریچ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. مسلسل محنت اور لگن کے ذریعے آج وہ پاکستان کی معروف کولنری آرٹ انسٹیٹیوٹ میں ٹیچنگ بھی کروا رہی ہیں اور مستقبل کے شیف تیار کر رہی ہیں. بے شمار ٹی وی شوز میں اپنے کوکنگ کی جادو دکھا چکی ہوئی ہیں اور بہت سارے کوکنگ کمپٹیشنز کا پارٹ رہی ہیں، ون بھی کی ہیں اور بہت سارے کوکنگ کمپٹیشنز کو جج بھی کر رہی ہیں، کرتی رہی ہیں. آج کی گفتگو میں ہم جانیں گے ان کی جدوجہد بھرا سفر، یا خاتون شیف کے چیلنجز اور نوجوانوں کے لیے پیغام. آج کے پروگرام کے آخر میں عائشہ ہمیں یہ بھی بتائیں گی وہ راز جو ہر شیف کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں عائشہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور آپ کا بہت شکریہ کہ سر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور بلایا اپنے شو میں. آپ کے ساتھ جتنا بھی ٹائم میرا اسپینڈ ہوا ہے، ویسے تو میں نے فوٹوگرافی آپ سے سیکھی ہے. جی بالکل. اور اس کو میں نے اپنی فیلڈ میں جس طرح سے لے کر چلی ہوں. لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ کہاں سے یہ اسکل لیا، تو ہمیشہ میں آپ کا ذکر کرتی ہوں جس طرح سے آپ نے پیشنیٹلی ہمیں سکھایا ہے. تو میں ہمیشہ کے لیے بہت گریٹفل ہوں. چلیں، تھینک یو سو نائس آف یو کہ آپ یہاں پہ آئیں اور آپ نے ٹائم دیا. ایک سیدھا کویسچن، شیف نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ پائلٹ. ریئلی؟ جی. وہ کیسے؟ بیسیکلی مجھے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئی ہو، تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں ایک ایکسیڈنٹل شیف ہوں. alright. میرا کوئی نہیں تھا کہ مجھے شیف بننا ہے، یا کوئی اس طرح کا میرا پروگرام بھی نہیں تھا. کوکنگ مجھے بالکل پسند نہیں تھی. اوکے. تو میں بن تو پائلٹری تھی، اور اچانک سے لائف میں کچھ اس طرح کے سڈن چینجز آئے، ایسے پرسنل چینجز آئے کہ وہ شوق ایک سائڈ پہ رہ گیا. لیکن انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور کنٹینیو کروں گی. اچھا، پائلٹ کو اپنے بننا ہی بننا ہے آپ نے؟ ضرور، کیوں نہیں. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو جو اوپر سے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے وہ پھر زمین پہ بھی اوپر دیکھتے ہوئے ہی چلتا ہے. تو وہ میں نے ایک منظر دیکھ لیا ہوا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت لگتی ہے اوپر سے نیچے. تو وہ کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ نے کہا کہ میں شیف بن جاتی ہوں؟ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا، انسپائر کیا، یا کہ وہ کیا مجبوری تھی آپ کو اس فیلڈ میں آنا پڑا؟ اچھا، اسٹوری تھوڑی سی میری ساب اسٹوری ہے. آئی وڈ سے 2012 میں میری جو والدہ تھیں ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور 2014 میں انفارچونیٹلی شی پیسڈ اوے. تو آئی فیلڈ ان یو کین سے کلینکل ڈپریشن. اٹ واز سو اسٹرانگ فار می کہ ان کی جو ایگزسٹنس تھی یا ان کا ایگزسٹنس نہ ہونا میری لائف میں، وہ ایک قابل قبول ہی نہیں تھا میرے لیے. جی بالکل. پیرنٹس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے اور اسپیشلی مدر، بالکل لڑکیوں کا مدر کے لیے بہت زیادہ انٹیمیسی ہوتی ہے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی بیماری میں جو سنبھال رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو آئی واز ود ہر. میں ویسے تو آنرس کر رہی تھی، بی ایس آنرس، اور ساتھ میں میرا پائلٹنگ کا شوق بھی چل رہا تھا. لیکن آفٹر ہر پاسنگ 1.5 سال تک میری فرینڈس مجھے دیکھتی رہیں. میری جو ایک ہیلتھ ایشوز تھے اور جو ڈپریشن تھا، اٹ بیکیم مور ورس. تو ون آف مائی بیسٹ فرینڈ، آئی آلویز گیو کریڈٹ ٹو ہر، مہک. شیز ٹولڈ می کہ گورنمنٹ کا ایک کورس ہو رہا ہے کوتھم میں PSTF کے نام سے، لیٹس ڈو بیکنگ. اب مجھے تو بہت کم آتی تھی کوکنگ، اور بیکنگ از سم تھنگ کہ اچھوں کی جان جاتی ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس کمپلیٹ سائنس. تو خیر شوقیہ چلی گئی وہاں پر، اور جب وہاں پر گئی تو حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ آئی ٹوٹلی فیل ان لو ود مائی پروفیشن. تو 6 ماہ کا کورس تھا، اور وہ کورس اسٹارٹ ہونے کے 2 ماہ بعد ہی آئی اسٹارٹڈ مائی اون بزنس ود اندر فرینڈ. اور وہ بزنس یہ تھا کہ آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ بیکنگ انسٹیڈ. اچھا، ٹیچنگ بیکنگ. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے نا سر، تو آپ اس کو سکھانا شروع کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور جب آپ اس کو سکھاتے ہیں نا، آپ اتنا اس کے اندر گھس کر اس کو سمجھتے ہیں کہ یو الٹیمیٹلی بیکم اے پرو ان دیٹ.
डेफिनेटली. تو اس چیز سے مجھے ایک بہت سہارا دیا. اسٹوڈنٹس کی فالوئنگ بننا شروع ہوئی. یہ تقریباً آج سے 11-12 سال پرانی بات ہے. اوکے. اور تب سے لے کر اب تک میں نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا. تو میں اس کے لیے مہک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کو اس فیلڈ میں لے کے آئی ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا شیف ملا اور اتنی آپ اچھی اچھی چیزیں میں آپ کی دیکھتا رہتا ہوں انسٹا پہ اور آپ بنا کے کھلاتی رہتی ہیں. تو آپ کی کوکنگ پھر آپ کی ہابی بن گئی. کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بیکنگ اور کوکنگ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ بالکل ڈفرینٹ ہے. اوکے چلیے بھی ہمیں آج بتا دیں. سو بیسیکلی بیکنگ کے اندر آپ بیکنگ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے کوکنگ کی نسبت. کوکنگ ہر کوئی کر لیتا ہے. سب سے پہلے تو بیکنگ کے اندر آپ کو بڑا بالکل کہیں پہ نمک کم ہو گیا تو بعد میں آپ نے نمک اس کے اندر ایڈ کر دیا. لیکن بیکنگ کے اندر ایوری تھنگ از اسٹیپ وائز ویری پرسائزڈ کہ آپ کے پاس اس کے اگر ٹولس نہیں ہیں. فار ایگزامپل اف یو ڈو ناٹ ہیو کچن اسکل ود یو تو آپ کی بیکنگ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اوون کا ٹیمپریچر ہل گیا ہے تو اس کا رزلٹ صحیح نہیں آئے گا. تو بیکنگ از سم تھنگ دیٹ از اے کمپلیٹ سائنس آئی وڈ سے. جی تو بیکنگ میں بیسیکلی آپ کی آئٹمز آتی ہیں, کیکس وغیرہ آتے ہیں اور کیکس, پیسٹریز, کپ کیکس, پیزاز, بہت کچھ بیکنگ میں آ جاتا ہے. آپ بڑی عجیب سی ڈشز بناتی رہتی ہیں تو مجھے تو نام بھی نہیں ان کے بات بات لینے آتے. تو آپ کو کیا چیلنجز آپ نے کیا فیس کیے ہیں اسٹارٹ میں جب آپ اس فیلڈ میں آئیں؟ کیا آپ کو فیملی کی سپورٹ تھی یا فرینڈس کی سپورٹ تھی؟ جیسے وہ تو آپ کو تھی, آپ نے بتا دیا. تو کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ سو جہاں تک معاملہ تھا پڑھائی کا, لائک بیکنگ کا کورس کرنے کا یا اس کے بعد مزید پڑھنے کا, وہاں پر میری فیملی بہت سپورٹیو تھی. مائی فادر واز ویری سپورٹیو آف اٹ کیونکہ اس کے بعد میں نے کچھ اور سرٹیفکیشنس کی. پھر نیشنل کلری ٹیم آف پاکستان کے اندر میرا سلیکشن ہو گیا, اس کا ٹرائل میں نے کمپلیٹ کر لیا اپنا. بیسیکلی جس طرح سے کرکٹ کی ٹیم ہے انٹرنیشنلی, اسی طرح سے شیفس کی بھی ٹیم ہے. تو آئی ایم اے سینئر ممبر آف دیٹ. اس کے اندر میرے والد صاحب کا, میری فیملی کا ایک بہت بڑا رول ہے. لیکن جہاں تک بات آئی بزنس کرنے کی, وہاں پہ مجھے سپورٹ نہیں تھی. سپورٹ بھی نہیں تھی اور اس لیول کی نہیں تھی کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ کر سکیں. 101 کے نام سے تھا آپ کا؟ جی بالکل, کوکنگ 101 کے نام سے تھا. اس کے بعد میں نے اپنا اسٹارٹ کر دیا الگ سے. اس کا بھی پارٹ تھا آپ کا؟ بالکل, وہ میری فرینڈ کے ساتھ تھا, وہ ابھی بھی موجود ہے. فزیکل تھا کہ وہ آن لائن؟ فزیکل تھا. کووڈ میں وہ ہائبرڈ ہو گیا تھا کیونکہ فزیکل کانٹیکٹ آپ کو لمٹ کرنا تھا اس کے اندر. اور یہ کہ 2020 سے میرا اپنا سیپریٹ بھی ہے اب, آئی ایم شیف عائشہ کے نام سے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو عائشہ یہ بتائیں کہ آپ کا ٹفسٹ فیس آپ کا اس ارلی کیریئر میں آپ کیا فیل کرتی ہیں, کیا تھا, کون سا فیس تھا؟ اپنے آپ کو پروف کرنا, فیملی کو پروف کرنا, کیونکہ یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ لڑکیوں کے لیے وہ ہے, میل ڈومینیٹڈ ہے کمپلیٹلی. اور جس زمانے جہاں پہ بھی جائیں, ہم ہوٹلس میں جائیں, ریسٹورینٹس میں جائیں, کچھ ہوٹلس تو رکھتے بھی نہیں ہیں فیمیلس. جی بالکل. اور جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تب لوگوں کو ایک کوک اور شیف کا ڈفرینس بھی نہیں معلوم تھا. اچھا, مجھے بھی نہیں معلوم. کوک اور شیف آپ بتا دیں ذرا, ہمارے آڈینس کو بھی پتہ چل جائے. سو کوک کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کی ایک بیسک ٹریننگ نہ ہوئی بھی ہو, رائٹ. ہماری مدرس بھی کوک ہیں. ہم اگر ویسے بھی وداؤٹ اینی انفارمیشن, وداؤٹ اینی نالج پکائیں تو وی آر اے کوک. لیکن شیف کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ٹریننگ. ٹھیک ہے, ایک شیف جو ہوتا ہے وہ ایک ملٹی ٹاسکنگ تو کر رہا ہوتا ہے, پوری آرگنائزیشن کو سنبھال رہا ہوتا ہے, ایک اپنے کیٹیگری کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس بھی ہیرارکی میں وہ ہوتا ہے. تو اس کا یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک. اچھا, آپ اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں اور آپ ٹیچر بھی رہی ہیں اس میں کلنری آرٹ میں, تو کیسا آپ فیل کرتی ہیں ایز اے ٹیچر اور ایز اے اسٹوڈنٹ, کیا ڈفرینس ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ کو ساری زندگی کے لیے رہنا چاہیے, کیونکہ لرننگ کبھی اسٹاپ نہیں ہونی چاہیے. جس ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بن گئے ہو, آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہو گئے ہو, تو یہ ایک غلط فہمی ہے. اور پڑھائی کے لیے آپ کو کہیں پہ بھی جانا پڑے, جسٹ ڈو اٹ. ٹیچنگ از ویری ریوارڈنگ. ٹیچنگ کے اندر سب سے جو چیز میں نے انجوائے کی ہے کہ یو ٹرانسفر یور نالج. آپ اپنے تک محدود نہیں رکھتے. اور پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی تھوڑا سا یہ معاملہ ہے کہ جو ایکسپیرینسڈ ہیں زیادہ, جو پہلے سے اس فیلڈ میں موجود ہیں, وہ موسٹلی اپنی جو نالج ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرتا ہے. جی بالکل. تو ایک یہ بہت بڑا المیہ, اور مجھے لگتا ہے کہ سر یہ بہت ساری فیلڈس میں ہے یہ ایشو. بہت ساری فیلڈ میں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. موسٹلی جو ٹیچر ہیں جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ اپنا کمپیٹیٹر نہیں بنانا چاہ رہے ہوتے,
بالکل. تو یہ ہمارا ہر فیلڈ میں یہ کیسا ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی نالج اس کے پاس ہے وہ آگے اس کو ٹرانسفر کرے. تو آپ کا ہر شیف کی ایک فلاسفی ہوتی ہے, تو آپ کی بیکنگ سائڈ پہ ہے اور کیا اسپیشلٹی ہے آپ کی, کیا فلاسفی ہے؟ So if I talk about my specialty, it's baking and pastry. لیکن میں نے اپنے آپ کو باقی فیلڈس میں بھی ملوث کیا ہے. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی میں نے فوڈ اسٹائلنگ کے اندر کیا ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو آئی ایم اے میڈیا شیف ایز ویل. اور R&D کے اندر مجھے زیادہ مزہ آتا ہے کہ جب مجھے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈفرینٹ ریسیپیز کی کرنی ہوتی ہیں. اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے دنیا میں, کیونکہ اب نت نئے برانڈز آ رہے ہیں, ان کو ایک ایسی ریسیپیز درکار ہیں جو انسٹاگرامیبل ہوں, جو وائرل ہو سکیں, جو ان کا ایک اپنا سگنیچر بن سکے. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ وہ ہائر کریں, ایک تو وہ ان کی کانفیڈینشیلٹی بھی رکھے, لیکن ان کی جو ریسیپی ہے وہ پھر کوئی کاپی بھی نہ کر پائے. تو آئی ایم اے ریسیپی ڈیولپر, اے ریسٹورینٹ کنسلٹنٹ. اور ویسے پیسٹری سے ہٹ کے میں باقی ہاٹ کچن اور ڈفرینٹ کوزینس کو بھی کیٹر کرتی ہوں, بیکاز جب آپ ٹیچنگ میں آتے ہو تو آپ کو مزید اپنے آپ کو مزید سکھانا پڑتا ہے. تو ابھی آپ نے ریسیپی ڈیولپر بھی ہیں, تو ابھی تک آپ نے کتنی ریسیپیز ڈیولپ کی ہیں جو کہ آپ نے کی بھی ہیں, جو کہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بھی نہیں کروائی؟ سچ بتاؤں تو میں نے خود بھی ٹیسٹ نہیں کی ہوئی. اور زیادہ کرنے والی تھی نہیں یا ویسے ہی؟ نہیں, بہت ساری ریسیپیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ خود بنا رہے ہوتے تو آپ کو خود وہ ایک جو چیز ہوتی ہے نا, آپ کا پیٹ ویسے بھر جاتا ہے. جی بالکل. اور کچھ ریسیپیز اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ملک یا ملک سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, اور مجھے الرجی ہے ملک سے بہت سویر قسم کی, تو میں وہ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتی. ریسیپیز میں نے بہت ساری ڈیولپ کی ہیں اوور دا ایئرس. اور کوئی چند ایک بتائیں. مجھے جو میرے دل کے بہت قریب ہے, مجھے لگتا ہے ہر پاکستانی کو دہی بھلے بہت پسند ہیں, لیکن پاکستانی کوزین اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کو سر پلیٹ آن دی آرٹ پر لے کر آنا بہت مشکل ہے. تو میں نے شان کچن کے لیے بنائی تھی بیک ان 2019, اور وہ میری ریسیپی مجھے سلیکٹ کر گئی تھی اس شو میں, اور میرے پوری جو ایک ڈاکیومنٹری موجود ہے شان کچن کی, آئی ون دیٹ کمپٹیشن. اور بیکاز آف دیٹ ریسیپی دہی بھلوں کے اس میں کیا تھا یونیک چیز, کیا تھی؟ وہی ماش کے ہوتے ہیں آٹے کے, بالکل. اس میں کیا آپ نے کیا چیز اس میں ایڈ کی تھی اور کیا تھا اس میں؟ سو ماش کے دہی بھلے تو تھے, بالکل تھے. اب دہی بھلوں کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری چٹنیاں بھی جاتی ہیں, کانڈیمنٹس بھی جاتے ہیں. اب جو آلو ہم ویسے بوائل کر کے ڈال دیتے ہیں, اس کو میں ایک فرینچ ٹیکنیک میں لے گئی جسے ہم فونڈنٹ پوٹیٹوز کہتے ہیں. وہ بالکل ایک سلینڈریکل شیپ میں پوٹیٹوز ہوتے ہیں. جو کیومن اس کے اندر ڈلتا ہے, اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے کیویارس بنا لیے وچ آر ویری ٹائنی بالس. پھر میں نے ٹویل بنایا, اس کے اندر ڈفرینٹ چٹنیز کو اسپلیٹر کیا, اور یہ بلکہ میری انسٹاگرام پوسٹ کے اوپر بھی ہائی لائٹیڈ ہے. بہت خوبصورتی سے میں اس ڈش کو لے کر گئی تھی کہ کھانے والوں وہ بھی پریشان ہوئے تھے دیکھیں کہ کیا واقعی دہی بھلے اس طرح سے سرو ہو سکتے ہیں ایک فائن ڈائننگ. They actually, the comments that I got from there was, it's a fine dining platter. تو وہ ایک اچیومنٹ تھی میرے لیے. چلیں, دیٹس گڈ. اچھا, ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ آپ کوکنگ اور بیکنگ میں ڈفرینس ہوتا ہے, اور آپ بیکنگ سائڈ پہ زیادہ ہیں. کوکنگ تو ہر کوئی کر لیتا ہے اکارڈنگ ٹو یو. پچھلے دنوں میں آپ کے رمضان میں پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں تو آپ کوکنگ ہی کرتی نظر آئیں, بیکنگ کرتی نظر نہیں آئیں. تو اس کا مطلب کوکنگ بھی شیف کے لیے ضروری ہے, ہونی چاہیے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاٹ کچن کے شیفس ہوتے ہیں وہ بیکنگ میں آ نہیں پاتے ہیں, کیونکہ بیکنگ جو ہے وہ مانتی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ریسیپی کو لے کر چلو اور اس میں اتنی سی بھی غلطی نہ ہو. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو بیکرز ہوتے ہیں وہ ہاٹ کچن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے ڈرائیونگ جب سیکھی ہو ایک مینول گاڑی پہ, تو آٹومیٹک گاڑی آپ کو اتنا تنگ نہیں کرے گی سیکھنے میں. یہ کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے. اس شو کا فارمیٹ ہی کوکنگ بیس تھا. جی بالکل. اور مجھے ویسے کوکنگ بہت پسند ہے, کیونکہ گھر میں بھی کرتی ہوں, سکھاتی بھی ہوں, میرے اپنے پرائیویٹ کورسز بھی بہت آتے ہیں. تو رمضان میں آپ کتنی بیکنگ کر سکتے ہو نا, زیادہ تر آپ کو کوکنگ کا ہی اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے. کوکنگ کا ہی ہوتا ہے زیادہ, تو کوکنگ کے بغیر تو شیف
آپ یہ نہیں کرتے میں صرف بیکنگ میں نے اپنے آپ کو آل راؤنڈر کریٹ کیا ہوا ہے, لیکن یوزلی بیکنگ کے شیفs علیحدہ ہوتے ہیں, بیکنگ کے علیحدہ ہوتا ہے, وہ کوکنگ نہیں کرتے, وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آل راؤنڈر ہیں کہ نہیں ہیں, وہ ہائیبرڈ شیفs ہیں کہ نہیں ہیں. چونکہ ہم لوگ جس کنڈیشن میں جس ایک کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اٹس اے کولڈ کچن, تو اے سی چھوڑ کر ایک ہاٹ کچن میں آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ بھی بات ہوتا ہے کہ ہماری خواتین ویسے ہی ہاٹ کچن سے بھاگتی ہیں. نہیں ویسا بھی نہیں ہے. تو کیا آپ ایڈوائز کریں گی نئے اسٹوڈنٹس کو اور نئی اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کو کہ اس فیلڈ میں کیا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, کوئی فائدہ بھی ہے آنے کا اس میں, تو وہ آپ ہمیں ذرا بتائیں. اچھا, کیونکہ عائشہ تو ہر کوئی نہیں ہوتی, عائشہ تو ایک ہی ہوتی ہے کہ جو کہ اتنی اسٹرگل اتنی محنت کے بعد اس مقام تک آئی ہیں. تو ہر کوئی اگر آپ کو دیکھ کے آنا چاہے اس فیلڈ میں تو ہمیں تھوڑی سی ہرڈلس بھی بتائیں, پرابلمس بھی بتائیں کیا ہے, اور تھوڑا ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے آئیں اور کیسے اس چیز کو پرسو کریں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں آپ کی ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کا اسکل سیٹ ہونا بھی اسٹرانگ بہت ضروری ہے, کیونکہ جابس مارکیٹ میں بہت کم ہے. پاکستان کی اکانومی کیا پوری دنیا کی اکانومی اس ٹائم پہ بہت ٹرمبل ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ نے اسکل سیکھنا ہے, کوکنگ بیکنگ از ون آف دا بیسٹ اسکلس دیٹ یو کین گیٹ. کوکنگ آپ اپنی امی سے, اپنی دادی, اپنی نانی, کہیں نہ کہیں سے آپ ضرور سیکھ لیتے ہو. بہت سارے یوٹیوب چینلس بھی اویلیبل ہیں اور زیادہ تر اچھے چینلز ہیں آئی وڈ سے. بیکنگ از ناٹ جسٹ این آرٹ, اٹس اے کمپلیٹ سائنس. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بیکنگ آپ ضرور کرو, ضرور سیکھو. اور مجھے لگتا ہے کہ فیمیلس کے لیے بہت دفعہ سر ایسے ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ڈیو ٹو نمبر آف پرابلمس. تو اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہو, بے شک اٹس ریلیٹڈ ٹو کوکنگ اور بیکنگ اور آئی ٹی اور اینی تھنگ, آپ کے پاس اتنے اسکلز ہونے چاہیے کہ آپ اپنا گھر سے سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکو. یو اسٹارٹ ارننگ یور سیلف. محنت ہر کام میں درکار ہے. ہر کام جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی محنت مانگتا ہے. محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے. صحیح. اور وہ ہے ایک چیز بالکل. اور جب آپ اپنے بزنس میں آتے ہو نا, تو پھر آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے. اور اس فیلڈ میں تو آپ کی پرسنل لائف بالکل زیرو ہے, کیونکہ جب کوئی چھٹی آتی ہے, لائک کوئی تہوار آتا ہے, آپ سب سے زیادہ بزی ہوتے ہو. بالکل, اسپیشلی عید ہے, کوئی اور چاند رات آپ کی ایسے کچن میں گزرتی ہے. تو اگر آپ اس سب چیلنجز کو لینے کے لیے تیار ہو تو یہ فیلڈ بہت اچھی ہے, ضرور سیکھنا چاہیے. اٹس اے پلس پوائنٹ. ابھی تو جیسے فوڈ پانڈا اور بہت ساری ایپس ہیں وہ آن لائن پرووائڈ کرتی ہیں. بہت ساری میں نے دیکھا فیمیلز آن لائن کچن چلا رہی ہیں, اپنے بڑے سے چلا رہی ہیں. تو فیمیلس کے لیے اچھا اگر وہ کوکنگ سیکھتی ہیں اور اس کو پرسو کرتی ہیں ایز اے کیریئر, تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اٹس گڈ. بہت دفعہ لمیٹیشنس بھی اس کے اندر کم آتی ہیں گھر والوں کی طرف سے بھی, کیونکہ یہ کام اس طرح کا ہے کہ جو آپ گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہو اور اپنے لیے بھی کر کے آپ بہت کما سکتے ہو اس میں. فوڈ پینڈا از ون آف دا گڈ پلیٹ فارمس آئی وڈ سے. آپ 60,000 تک ایزیلی کما سکتے ہو منیمم. جی بالکل. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سیل کر رہے ہو, کتنی مارکیٹنگ کر رہے ہو اس کی. اور بالکل. اچھا عائشہ, آپ کا میں دیکھتا رہتا ہوں ولاگس, آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کی پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں. سم ٹائمز آپ جو چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں نا, وہ مجھے بیچ میں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. ایک تو ان کے نام بڑے مشکل ہوتے ہیں, پھر آپ کو جو ان کی انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہوتے کہ کیا کیا ہیں. تو میرا خیال اس وجہ سے لوگوں میں کچھ ڈسارٹ نہیں ہوتی. جو میرے جیسے لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, اگر وہ چیز کو کھانا چاہ رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو ایزی وے میں بنائیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ یہ چیز یوز کر لیں. میں نے اکثر شیفس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ چیز ہے آپ کے پاس تو آپ یہ چیز یوز کر لیں, اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس. اگر یہ نہیں بھی کریں گے تو ٹھیک ہے. اور وہ بڑا ڈیٹیلڈ ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں. آپ کی ویڈیوز بڑی, آپ شارٹس پہ کام کر رہی ہیں زیادہ. مجھے سم ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ ایکٹیولی اس میں, وہ کہ آپ محنت کافی کر رہی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے. کیا یہ درست ہے یا میرا اپنی ایک وہ؟ اچھا, یوٹیوبنگ میں نے آج سے 2 سال پہلے شروع کی تھی. اور شارٹس کے بعد میں نے جمپ کیا تھا ویڈیوز کے اوپر, لانگ ویڈیوز کے اوپر, وچ فار مور دین 5 منٹس. چونکہ میں نے باقاعدہ اس کا ایک آٹومیشن کا کورس لیا تھا, اینڈ اٹ واز اے چیلنج ٹو پوسٹ 30 ویڈیوز ان 30 days. تو اس کے اندر چیلنج میں بھی یہی تھا کہ 5 منٹس پلس آپ کی ویڈیوز ہونی چاہیے. اب جہاں تک بات آتی ہے انگریڈینٹس کی, 5 منٹ کرافٹ کا, جی بالکل. سو بیسیکلی جہاں تک بات آتی ہے انگریڈینٹس کی, اب کچھ ریسیپیز جو ہوتی ہیں وہ مجھے باقاعدہ میرے جو اپنے فالوورز ہیں وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں
کہ ہمیں فار ایگزامپل ایپل پائی سیکھنا ہے یا ہم لوگوں نے ٹارٹرین سیکھنا ہے وچ از اے فرینچ ڈیزرٹ. اگر تو کوئی اس طرح کی ریسیپی آ جاتی ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے اوتھینٹسٹی کی طرف جانا بہت ضروری ہے, اور پھر وہی انگریڈینٹس بیچ میں ڈلیں گے. ڈفرینٹ ریسیپیز کے ڈفرینٹ آڈینس موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ایک تو لوکل انگریڈینٹس کے ساتھ کام کیا جائے, کیونکہ پاکستان کے ایزیلی اویلیبل ہوں. بالکل ایکسپورٹ جو آ رہی ہے وہ نہ ہونے کے برابر اور بہت ایکسپینسو ہے, تو ایوری بڈی کین ناٹ افورڈ اٹ. بیکنگ ان اٹ سیلف از ویری ایکسپینسو. آئی say to my students کہ اٹس لگزوریس ہابی, اگر آپ اس کو ایز اے ہابی لیتے اور کما نہیں رہے. ادروائز بعض چیزوں کے آلٹرنیٹس موجود نہیں ہوتے, جن کے ہوتے ہیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور بتاتی ہوں, فالوورس کو ضرور بتاتی ہوں کہ اس کو آپ کس طرح سے, جسے کہتے ہیں نا 19-20 کا فرق آ جائے لیکن آپ کی چیز بن جائے. بالکل بالکل, کیونکہ ہر بندہ ایک تو افورڈ کر نہیں سکتا اور ہر بندے کے پاس وہ فیسلٹی موجود بھی نہیں ہے بالکل. لیکن اگر آپ کو ایک پریمیم چیز بنانی ہے تو آپ کو پریمیم انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہ ہم تو دیسی سے لوگ ہیں نا, وہ ہم تو بابا جی فوڈ بلاگر جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو بہت اچھے ہیں. تو وہ بڑے یعنی کہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, بڑا مزہ بھی آ رہا تھا, اور وہ بڑے سمپل چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس, پتیلے اور وہ چیزیں, وہ زیادہ تر دیسی کوزین میں بیسیکلی فال کرتے ہیں. چھریاں ان کی بڑی دیسی سی ہوتی ہیں, جو اپنائیے سی فیل ہوتی ہے. تو آپ کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے ذرا ڈر لگنا شروع ہوتا ہے, یار یہ ہم اکوپمنٹ کہاں سے لائیں گے. موسٹلی لوگ یہی سوچتے ہوں گے. بیکنگ کے اندر تھوڑی یہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. بابا فوڈس RRC, میں خود ان کی بہت بڑی فین ہوں, اور انہوں نے بہت لوگوں کی ہیلپ کی ہے, بہت لوگوں کے بزنسز انہوں نے کھڑے کیے ہیں. آئی وڈ سے ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور اگر آپ دیسی کوزین میں جاؤ تو پھر وہ ہر چیز آپ کو سمپلیفائڈ ہی لگے گی. لیکن اگر آپ نے بنانی ہی ولائتی ہو تو پھر آپ کو چیزیں بھی تھوڑی اس طرح کی چاہیے ہوں گی. تو یہ چیز تھوڑا ایک ڈفرینس کریٹ کرتی ہے. پر چیزوں کی سورسنگ بھی بتا دیا کریں گے, یہ کہاں سے سورس ہو سکتی ہیں اور کیا کہاں سے لے سکتے ہیں. ضرور. تو یہ ایک ایڈوائس ہے میری بہرحال. اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کمپٹیشنس میں بھی حصہ لیا, آپ نے ون بھی کیے, اور آپ جج بھی ہیں. آپ بہت ساری کمپٹیشنس کی اب رہ چکی ہیں, تو کیا فیل ہوتا ہے کمپٹیشن ون کرنا اور کمپٹیشن کو جج کرنا؟ ون کرنے میں ایک ڈفرینٹ قسم کا پریشر ہوتا ہے, اور جج کرنے میں آئی وڈ سے کہ ایک ایماندار ہونا, ایک میرٹ کے اوپر اس کو رسپانسبلی جج کرنا. اب کیا چیزیں چیک کرتے ہیں جج, کیا چیزیں چیک کرتی ہیں کسی ججنگ کے اندر؟ ہم لوگوں کے ایک باقاعدہ کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اندر ہم سب سے پہلے تو صفائی دیکھتے ہیں کہ آپ کے ٹیبل کے اوپر کتنی صفائی ہے اور آپ کتنے SOPs کو فالو کر رہے ہو, بیکاز سیفٹی آلویز کمز فرسٹ. اگر سیفٹی اور ہائیجین نہیں ہے تو ہمارے تو گھر کی خواتین جب کچن سے نکلتی ہیں تو وہ 2 گھنٹے پھر صفائی والے کو لگتے ہیں کچن صاف کرنے میں, موسٹلی ہی ہوتا ہے. تو وہ آپ نے صفائی چیک کرنی ہوتی ہے. صفائی بالکل, ساتھ ساتھ ہم ٹرین کرتے ہیں باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو, اور دس از نمبر 1. نمبر 2 پہ ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ وہ ریسیپی ان کی کتنی کریٹیو ہے, کیا لیول ہے کریٹیوٹی کا, اور وہ کس طرح سے اس کو لے کر چل رہے ہیں. ایک کیٹیگری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں فیوژن فوڈ, جس کے اندر آپ بیسیکلی 2 سے 3 ڈفرینٹ کوزینس کو آپس میں مرج کر کے ایک نئی چیز لے کر آتے ہو, لیکن اس کی جو اتھینٹسٹی ہے, تو بیسیکلی فیوژن فوڈ کے اندر جو اس کی ایک اتھینٹسٹی ہے آپ نے اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. جب بھی فیوژن کے اوپر کوئی کمپٹیشن میں پلے کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے ٹف ہو جاتا ہے اس کو جج کرنا, کیونکہ ایک تو فوڈ کی انٹیگریٹی ہو لیکن اس کے اندر کریٹیوٹی بھی ہو اور باقی کے ایلیمنٹس بھی ساتھ آ رہے ہو. نیکسٹ ہم اس کے اندر یہ چیک کرتے ہیں کہ فوڈ کی پریزنٹیشن کیسی ہے, بیکاز وی آلویز ایٹ ود آور آئیز فرسٹ. اب ہم کسی بیکری میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا کیک سب سے خوبصورت لگ رہا ہے, ہم اسی کو سلیکٹ کریں گے. تو یہ کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ٹیسٹنگ سب سے اینڈ میں آتی ہے. ٹیسٹنگ بہت سبجیکٹیو ہے, ہر بندے کے ٹیسٹنگ لیول ایک ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ کو بڑا سٹل رہ کے, بڑا نیوٹرل رہ کے آپ کو جج کرنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہر بندے کے ٹیسٹ بڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک چیز پسند ہے, آپ کو وہ چیز پسند نہ ہو, ویسے پسند نہ ہو, آپ کو ٹیسٹ بڈس ایکسیپٹ نہ کریں. جب ججنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پسند ناپسند ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے آپ کی اپنی, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس لیول پر اس کے فار ایگزامپل اسپائسیز ہیں, کیا وہ اس لیول پہ آ رہا ہے. جس طرح سے بعض اوقات نمک
ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنے گھر میں بھی دیکھیں تو کوئی تیز کھاتا ہے, کوئی کم کھاتا ہے. جی بالکل. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کو تھوڑا سا ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کانفیڈنٹلی کہ جب جج ان سے کوئی سوال پوچھے ریگارڈنگ دیئر اون کریٹیوٹی تو وہ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں, اور وہ اپنی ڈش کو ڈیفینس کیسے کر سکتے ہیں, جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو عائشہ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں. اچھا, لسٹ آن کر کے میں بتائیں ذرا کون کون سے ہیں باری باری. سب سے پہلے تو یہ کہ میں مزید اپنی فیلڈ میں مزید ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں کہ بیکاز جو شیف کی فیلڈ ہے وہ اب صرف کچن تک محدود نہیں ہو گئی. وہ ایک میڈیا شیف بھی بن سکتا ہے, وہ R&D میں بھی آ سکتا ہے, وہ انڈسٹریل شیف بھی بن سکتا ہے. سو شیفس کی بہت ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس اب آ چکی ہوئی ہیں, صرف آپ ان کو کچن میں نہیں دیکھو گے. پھر کنسلٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو آئی لو ڈوئنگ. آئی ووڈ وانٹ مائی سیلف ٹو میک مائی بزنس ان ٹو دس. Not in the near future, but in the future I would want to have my own restaurant. Okay. A restaurant ایسا جو پاکستانی کوزین کو ایلیویٹ کرے, کیونکہ پاکستانی کوزین کے اوپر کام بہت کم ہو رہا ہے. جی بالکل. اسپیشلی اگر آپ کبھی باہر وزٹ کریں تو ایکچولی ہمارا ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اٹالین ریسٹورینٹ ہے, یہ چائنیز ہے, تو ہم نے اسٹیٹس سمبل بھی بنا لیا. یہی المیہ ہے. وہ دیسی فوڈ کھانے کے لیے ہم ذرا اوائڈ کرتے ہیں جب ہمارے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو اس کو آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ پاکستانی کوزین کو آپ ہائی لائٹ کریں. پاکستانی کوزین پہ بہت کام ہونے والا ہے. ہماری جو کوزین ہے اٹس ویری ڈائیورس, ویری بیوٹیفل, ویری رچ آئی وڈ سے. چونکہ آئی ایم اے ڈیزرٹ پرسن, میرا زیادہ پیسٹری کی طرف بھی ہاتھ ہے, تو جو پاکستانی مٹھائیاں ہیں یا جو ڈیزرٹس ہیں جو ہماری روایتی میٹھے ہیں ان کے اوپر کہ ان کو کس طرح سے خوبصورت بنا کے دنیا کو پیش کیا جا سکتا ہے. انڈینس بہت اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اینڈ آئی گیٹ ریئلی انسپائرڈ فرام دیم کہ وہ کس طرح سے اپنی کوزین کو عزت بھی دیتے ہیں اور دلواتے بھی ہیں. آپ کبھی بھی باہر جائیں تو سر آپ کو ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کے باہر, پاکستانی ریسٹورینٹ ہوگا تو اس کے باہر لکھا ہوگا دیسی ریسٹورینٹ. بالکل. وہ کبھی بتانا ہی نہیں چاہیں گے کہ یہ پاکستانی کوزین ہے. تو لوگوں کو بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کو لے کر. اس چیز کے اوپر میں بہت کام کرنا چاہوں گی. ایکچولی ہمارا کلچر تقریباً سیم ہی ہے, ہمارے ڈشز بھی تقریباً سیم ہے. ہم بھی بریانی کھاتے ہیں, وہ بھی بریانی کھاتے ہیں. ہم بھی گلاب جامن کھاتے ہیں, وہ بھی گلاب جامن کھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ سیم ہے. ہاں ہماری چیزیں کافی حد تک ملتی ہیں, لیکن انڈین کوزین کو اگر ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے نا تو ان کا کھانا اسٹارٹ کرنے کا طریقہ ہی ڈفرینٹ ہے. جیسا فار ایگزامپل پاکستانی کوزین کے اندر ہم سب سے پہلے مسالہ بھوننا شروع کرتے ہیں, پیاز, ٹماٹر, ادرک, لہسن سے. ٹھیک ہے, اس کو ہم پہلے فرائی کرتے ہیں, اس کو بھوننا شروع کرتے ہیں. انڈین ریسیپیز موسٹلی جو اسٹارٹ ہوتی ہیں آئل میں تڑکا لگانے سے ہوتی ہیں. ان کی ریسیپی زیادہ فریگرنٹ ہے. کہ انہوں نے زیرے کا تڑکا لگایا, کبھی مسٹرڈ سیڈ کا لگایا, کبھی کری پتے کا لگایا. ان کی ریسیپی تھوڑی فلورل سائڈ پہ یا تھوڑی فریگرنٹ سائڈ پہ زیادہ ہے. انڈیا نا ایک بہت بڑا ملک ہے ہم سے, اس میں بہت سارے ریجنز ہیں, اور ہر ریجن کا کھانا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میرے ایک بائکر دوست ہیں, وہ گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں انڈیا, تو ابرار صاحب بڑے مشہور وہ موٹر بائکر ہیں, تو وہ پورے انڈیا کو انہوں نے کراس کیا تھا. تو ہر ریجن سے نکل جب دوسرے ریجن میں جاتے تھے نا تو اسپیشلی بتاتے ہیں کہ فوڈ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. کیرالا کی اور ہے, ممبئی کی اور ہے, دہلی کی اور ہے, اور اس طرح پنجاب کی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو ہر ریجن کی ان کی ڈفرینٹ فوڈ ہے, اور ڈفرینٹ ان کا سارا کلچر ہے, اس کا فوڈ کا ڈفرینٹ اور بہت ہی خوبصورت اور یونیک, کہ آپ کو مطلب وہ جو ریسیپیز وہ بناتے ہیں اپنی, وہ بہت ڈائیورس ہے. اچھا, آپ کو پیسٹریز کا بڑا شوق ہے, آپ چکھتے بھی ہوں گی؟ ہاں جی, میں چکھتی ہوں. لگتا نہیں ہے. میں اپنا خیال زیادہ رکھتی ہوں. میٹھا میں اوائڈ کرتی ہوں, ٹو بی آنیسٹ. فرینکلی اسپیکنگ, اگر میں شیف ہوں اور مجھے بیکنگ اور پیسٹریز کا شوق ہو نا, تو میں اس کرسی پہ پورا نہ آ رہا ہوتا. ویسے اگر سچ بتاؤں, جو چیز آپ زیادہ بناتے ہو نا, آپ کا دل اتنا اکتا جاتا ہے, بھر جاتا ہے. تو میں بہت کم چیزیں ہیں جو میں ٹیسٹ کرتی ہوں. فار ایگزامپل براؤنیز اگر کبھی میں بناؤں تو میں خود ضرور ٹیسٹ کروں گی. اس کے علاوہ مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں ہے, کیونکہ 12 سال بناتے بناتے ہو گئے. اب وہ اس طرح سے کہ جس طرح گھر کی مرغی دال برابر ہوگی. اچھا, تو ٹی وی میں آنا کیسا آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ مشہور ہوتی ہیں, کبھی لوگ پہچانتے ہیں آپ کو,
یہ دیکھو شیف عائشہ، یہ اس شو میں ہم نے دیکھا تھا، اس کو ہم نے انسٹاگرام پہ دیکھا تھا، تو کبھی اچھی فیلنگ آئی ہے آپ کی؟ بہت اچھا لگتا ہے Okay. جب لوگ پہچانتے ہیں، Alright. جب ٹی وی کے تھرو پہچانتے ہیں یا اسٹوڈنٹس پہچانتے ہیں، تو بہت دفعہ آکورڈ فیل بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ ٹی وی میں آنے سے آئی وڈ سے کہ آئی ہیو آلویز لو ورکنگ آن ٹی وی۔ ایک تو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی اسکل سیٹ کو شوکیس کر سکو، پاکستان کی کوزین کو مزید دکھا سکو، اور ایک تو یہ آپ کی نیٹ ورکنگ بہت اچھی کر دیتا ہے، کانفیڈنس آپ کا بہت بہتر ہو جاتا ہے آئی وڈ سے، اور کمیونیکیشن اسکلس بھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ویری لکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو خواہشمند رکھتے ہیں کہ ان کو بھی یہ موقع ملے۔ تو ایک تو آپ کا فیوچر پلان بھی آپ نے بتا دیا کہ آپ چاہ رہی ہیں پاکستانی کوزین کو آپ نئے طریقے سے، نئی جدت کے ساتھ اب انٹروڈیوس کروانا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے میسیج بھی دے دیا ینگ گرلس کو کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور کافی کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو ہم پیچھے لے جائیں، لائک 15 ایئرس بیک لے جائیں، تو آپ نے اس ورژن کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ بڑا مشکل سوال ہے جی 2010 میں جو عائشہ تھی اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کیا کرو؟ 2012-13 کی یا پھر کہہ لیں 2010 کی عائشہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ عائشہ تھی کہ اگر وہ آج سامنے بیٹھے تو شاید میں اس کو پہچان پاؤں، لیکن وہ مجھے پہچان نہ پائے۔ چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، سب سے لاڈلی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک لاڈلا بندہ ہوتا ہے اس کا کس قسم کا ایک ہیبٹس ہوتی ہے، اس کی کافی اسپائرڈ ہوتا ہے، اور پھر جب لائف آپ کی 180 ڈگریز کے اوپر فلپ کرے تو یو بیکم ٹوٹلی رسپانسبل اور ٹوٹلی سیریس ود دا ورک اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہولڈ یور سیلف ٹائٹ، کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے رولر کوسٹر رائڈ، اور بس ہمت نہیں ہارنی اور محنت کرنی ہے، تھنگس ول گونا گیٹ انٹو پلیس۔ آپ کو تو ایک شیف ہیں، آپ کا پیشن بن گیا، آپ کا ہابی بن گیا، آپ کی سارا کچھ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ شوق ہیں آپ کو؟ مجھے موویز کا بہت شوق ہے۔ موویز بنانے کا شوق ہے؟ موویز دیکھنے کا شوق ہے۔ آلرائٹ، کون سی موویز؟ زیادہ تر میں انگلش پریفر کرتی ہوں، کچھ انڈینس بھی بہت پہلے دیکھی تھیں، اچھی تھیں، اور میں ہر قسم کی دیکھ لیتی ہوں، لیکن مجھ سے ہارر نہیں دیکھی جاتی۔ اور باقی آئی لو ٹو ٹریول، اور ٹریول بھی اس طرح سے کہ لوگوں سے بات چیت کرنا، ان کی کوزین کو دیکھنا، ان کے کلچر کو سمجھنا، کیونکہ دنیا اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنا کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے کہ لاہور کے بھی اگر آپ ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں چلے جاؤ تو کلچر کہیں نہ کہیں تبدیل ضرور ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے، مجھے لائف میں بڑی کم چیزوں کی کیوریوسٹی رہی ہے، لیکن یہ ان میں سے ایک ہے جس کی مجھے واقعی ہوتی ہے کہ میں سمجھوں، سیکھوں، دیکھوں، لوگوں کو ایکسپیرینس کروں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس طرح سے وہ کھانا بناتے ہیں، کس طرح سے وہ رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے آئی وڈ سے کہ مجھے نیچر کے قریب رہنے کا بہت شوق ہے، چاہے وہ پارکس ہوں، وہ ماؤنٹینس ہوں، اینیملس، آئی لو نیچر، چاہے کہیں پہ بھی مل جائے۔ تو آپ ملائیشیا بھی گئی تھیں، میرے خیال پہ وہاں پہ بردر رہتے ہیں؟ جی جی۔ تو وہاں کی فوڈس کو اپنے کیسا کمپیریزن کریں گے پاکستانی فوڈ کے ساتھ؟ بہت ڈفرینس ہے، وہاں پہ بھی بہت ملٹا کلچر ہے، اور ان کے ہر کلچر کی جو آپس میں مکسنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی بھی آگے سے سب برانچز ہیں فوڈ کی۔ فار ایگزامپل وہاں پہ ایک نونیا کوزین ہے، پھر تاملس کی الگ کوزین ہے، ملے کی الگ ہے، چائنیز بھی آپ کو بہت ڈفرینٹ قسم کے ملیں گے، انڈینس موجود ہیں تامل ناڈو، اور اس کے بعد کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو ٹیسٹ برڈ کے اکارڈنگ نہیں ہیں، لیکن جو آپ ایک دفعہ ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے نا آپ کا، تو آپ پھر اس کوزین کو تھوڑا سا انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو آئی فاؤنڈ اٹ ویری ڈفرینٹ کوزین دین پاکستان۔ آپ کو ہیوی بائک رائڈ کا بھی شوق ہے میرے خیال میں؟ نہیں، مجھے پیسنجر بننے کا زیادہ شوق ہے۔ رائڈ کی بات کی ہے، بالکل ناٹ ڈرائیو؟ نہیں، ہاں اچھا لگتا ہے، بالکل اچھا لگتا ہے، ایک دنیا ڈفرینٹ طریقے سے نظر آتی ہے۔ آپ فیل کرتے ہیں آپ جہاز پہ بیٹھی ہوئی ہیں شاید؟ کائنڈ آف وہ جو ڈپریشن کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ایسا لاسٹ میں ہمیں
لاسٹ میں ہمیں آپ جو ینگ جنریشن ہے اس کو ایک چھوٹا سا میسیج ہمیں دے دیں. سو جو میسیج ینگ جنریشن کے لیے ہے, مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم اے ملینیل, تو ملینیلس ایک ایسی جنریشن گزرے ہیں جنہوں نے ہر اینگل کو دیکھا ہے, انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے بھی, انٹرنیٹ کے آنے کے بعد بھی. لیکن جو جنزی ہے یا آگے فردر فیوچر میں جنریشن آنے والی ہیں, آئی پرسنلی بلیو کہ وہ ہم سے زیادہ ٹفر ہے. بہت ساری چیزوں میں ہمارے سے تھوڑی بولڈ ہے. آئی ووڈ وانٹ دیم کہ وہ کبھی اپنی روٹس کو نہ بھولیں, بیکاز سم ٹائمس وین یو ٹرائی ٹو مکس اپ ود ادر تھنگس, ادر کلچرس, وین یو اسٹارٹ فالوئنگ دیم, تو وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کے چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو اپنی کبھی حیثیت اور اپنی روٹس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. بالکل. چلیں, تھینک یو عائشہ, سو نائس آف یو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تو ناظرین, یہ آج کی گفتگو صرف ایک کیریئر کی کہانی نہیں تھی, یہ ایک سفر تھا جد و جہد کا, حوصلے کا اور مسلسل محنت کا. ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی نے زیرو سے سفر سٹارٹ کیا, اپنے خواب کو حقیقت بنایا. اپنی سہیلی کیا نام, مہک کے انہوں نے آنر کرتے ہوئے انہوں نے کوکنگ کو اپنا پیشن بنایا اور اپنا پروفیشن بنایا, اور آج نئی نسل کو بھی سکھا رہی ہیں. اور کامیابی صرف خواہش نہیں, عمل سے آتی ہے, مانگتی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے وقت دیا, اور اسی طرح کی شخصیات کو سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے, انسپریشن حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیں. میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں. اور اگر آپ اچھے شیف بننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے عائشہ سے ٹپس بھی لے سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے وجہ سے. آپ سب آپ کا بہت شکریہ عائشہ. تھینک یو.